السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ، ہم آپ کا بھی تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ محترم ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے کئی ساری نشانیوں کے بارے میں باتیں آپ نے سنی تھیں۔ الحمدللہ آج بھی ہم کچھ نشانیوں کے بارے میں شیخ محترم سے دریافت کریں گے۔ شیخ محترم سے ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ شیخ، کیا سودی کاروبار جو آج بالکل عام ہے، سود خوری جو عام ہے، کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ جی بے شک، یہ سود خوری کا جو عام رواج ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کئی صحیح حدیثیں اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں کہ آپ نے جہاں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا، ان من اشراط الساعہ، اسی میں سے فرمایا ان یظہر الربا، کہ سود خوری کا ظہور ہوگا۔ آج آپ دیکھیں تو سود خوری کی وبا جو ہے، جی، یہ ہمارے موجودہ اقتصادی نظام کا جو ڈھانچہ ہے اس کے رگ و پے میں بری طرح سرایت کر چکا ہے۔ کوئی بالواسطہ تو کوئی بلا واسطہ اس لعنت کے اندر گرفتار ہے، اور یہ قیامت کی نشانی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرف بحرف پیارے رسول کی یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو شیخ، اسی سے ملتا جلتا کہ سود خوری کا اعلان آج ہمارے معاشرے میں جب اتنا عام ہے، جی تو اس بارے میں اگر کچھ آپ تفصیل بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا شیخ۔ جی، اس کی ضرورت میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ایک برننگ ٹاپک ہے، اور معاشرے میں یہ جو لعنت پھیلی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے سامنے تفصیل سے میں ذرا اس مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ جی شیخ۔ دیکھیے، سود خوری یہ بہت بری وبا ہے اور بہت بری بلا بھی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ دیکھیے، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جی، کچھ لوگوں کو روپیہ قرض دیتے تھے، ادھار کے طور پہ دیتے تھے، ایک چھوٹی سی رقم ہوتی تھی، جی، جی، آدمی اس پہ سود متعین کر دیتا تھا، پتہ چلا کہ وہ چھوٹی سی رقم بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ اس سود کے پہاڑ کے بوجھ کے تلے دب جایا کرتے تھے، اور اس سے بڑی خرابی معاشرے میں پیدا ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود میں برکت نہیں ہو سکتی، سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس سے اس کا مال پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن جب سود کھاتا ہے تو اس کی برکت مٹ جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ وفی روایت کتاب اللہ، جب کسی قوم کے اندر، کسی بستی کے اندر زناکاری، بدکاری اور سود خوری کی بیماری پھیل جاتی ہے تو وہ قوم، وہ بستی اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی خطرناک وبا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، سود خوروں کا ذرا آپ انجام دیکھیے، وہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا حشر کس طرح ہوگا، اس کا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھینچتا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر کیسے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، مجنوں بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو، لڑکھڑاتے ہوئے جیسا ایک خپتی اور مجنوں دیوانہ چلتا ہے، ایسے اس کے پیر زمین پہ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑیں گے۔ یہ سزا ہوگی کس کی؟ سود خور کی، جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ جی، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیع بھی تو ربا ہی کی طرح ہے، جی، جی، جو تجارت اور ربا ہے
دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہا کرتے تھے. جی جی لیکن ایسا نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا. تجارت میں برکت ہے اور سود خوری یہ لعنت ہے، اور اس سے مال کی برکت ختم ہوتی ہے اور بہت ساری بلائیں آدمی مول لیتا ہے. بڑی وعیدیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، تو اس سے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے بتایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر لعنت کی. یعنی اگر کوئی شخص سود لیتا ہے یا دیتا ہے تو وہ شخص اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے. اگر اس تعلق سے اگر کچھ حدیثیں آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو تو زیادہ بہتر ہوگا. جی فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مبارک ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. جی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پہ اور گواہی دینے والے. یعنی کوئی کسی بھی انداز سے، کسی بھی طرز سے سودی کاروبار میں اگر معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو وہ بھی لعنتی ہے اور وہ بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. یعنی جو سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے گویا کہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں اس سلسلے میں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خوری کتنی بڑی بلا ہے اور کتنی وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. تو شیخ جب وہ سود اتنی بڑی وبا ہے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بینکنگ سسٹم ہے، جی ان بینکوں کے اندر پیسہ جمع کرنا کیسا ہے جبکہ مکمل نظام سودی نظام؟ اصل میں ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کا جو بینکنگ سسٹم ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سودی ہے. لیکن اگر اسلامی بینک دستیاب ہے، کہیں ایسی جگہ آدمی رہ رہا ہے جہاں پہ اسلامی بینک، اسلامی سسٹم موجود ہے، تو آدمی اس کے اندر اپنا پیسہ جمع کرے. لیکن اگر ایسا کوئی بینک نہیں ہے تو کیا ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ روپیہ، پیسہ، جائیداد یوں ہی کھلا اپنے گھر میں رکھے رہے؟ بھائی چور اچکوں کا بھی تو ڈر ہوتا ہے. تو ہماری شریعت یہ خسارہ برداشت نہیں کر سکتی ہے. تو سودی بینکوں میں بوجہ مجبوری اور بوقت ضرورت آدمی اپنا روپیہ پیسہ جمع کرا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن شیخ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینک میں اگر پیسہ رکھ دیے، اس کے بعد جو سیونگ اکاؤنٹ پر ہمیں انٹرسٹ ملے گا، جو سود ملے گا، اسے ہم منافع یعنی آپ، جی ہاں، اس منافع کو کیا کریں ہم؟ دیکھیے ابھی میں نے بتایا کہ روپیہ پیسہ آدمی جمع کرا سکتا ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ پہ جو بینک کی طرف سے اس کو منافع حاصل ہوتا ہے یا جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اسے آدمی خود استعمال نہیں کر سکتا ہے. ہاں اس کے مصارف علماء نے بتائے ہیں، آدمی اس کو رفاہی کاموں میں خرچ کر دے. مثال کے طور پہ کہیں سڑک بنوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا. اسی طریقے سے غریبوں مسکینوں کی اعانت بھی اس سے کی جا سکتی ہے، لیکن آدمی خود اپنے استعمال میں اس کو نہیں لا سکتا ہے. تو شیخ اگر غریبوں مسکینوں کو مدد کر سکتا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہا وہ غریبوں کے لیے کیسے پسند؟ یہ چیز اگر ناظرین کو اگر اس بات نہیں، اگر شدید ضرورت کوئی ایسا غریب محتاج ہے جس کو اس چیز کی شدید ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ چیز صاحب مال کے لیے جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جو اس مال کا مالک ہے. لیکن دوسرے شخص کے لیے اس کے کھانے میں رخصت ہے اگر وہ اس کا مستحق ہے تو، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ٹھیک ہے، آپ اپنے سلب مال سے، اصل مال سے، راس المال سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. جیسے صدقہ آدمی زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے یا وہ اس انٹرسٹ اور اس منافع کی رقم کو، آدمی کوئی بھوکے مر رہا ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، کوئی شخص بیماری سے جوجھ رہا ہے، یا اس طرح کے جو شدید معاملات ہیں، ایمرجنسی والے جو کیسز ہیں، بہتر ہے کہ آدمی اس کے اندر صرف کر دے. میں نے بتایا کہ رفاہی کاموں میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر کے سامنے کنواں کھدا لے اور خود اس سے پانی پیے. یعنی عام لوگوں کے استعمال میں جو چیزیں ہیں وہاں پر آدمی اس کو خرچ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ فقہ کی کتابوں میں یا علماء کے فتاوے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے مصارف اس کے علماء نے بتائے ہیں. جزاک اللہ شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے قیامت کی ایک چھوٹی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے آپ نے ذکر کیا کہ سود خوری کا عام ہو جانا. شیخ ایک سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ موسیقی، جو گانا بجانا ہے، کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ جی ہاں،
موسیقی کی وبا، گانے بجانے کے آلات کا ظہور جو آج ہمارے معاشرے میں جی جگہ جگہ دیکھنے کو مل ہر رہا گھر ہے. میں، ہر جیب میں، جی. ہر شخص. گھر ہی کی بات نہیں ہے، جی نکڑوں پہ، چوراہوں پہ اور اس طریقے سے عوامی جگہوں پہ آپ بھی چلے جائیں آپ کے کان پھٹنے لگیں گے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے جو آج حرف بحرف سچی ثابت ہو رہی ہے. صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو عامر عشری راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. یہ معازف کیا ہے؟ جی گانے بجانے کے آلات ہیں، موسیقی کے آلات ہیں. پیارے رسول نے فرمایا تھا میری امت میں ایسی قوم ظاہر ہوگی، ایسے اشخاص پیدا ہوں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، اسی طرح شراب کو، خمر کو حلال کر لیں گے اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. جی جی جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شیخ محترم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم سنیں گے. ناظرین دیکھتے رہیں آپ ہمارا پروگرام قیامت سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا. موت کی ہولناکیاں جانیے شیخ ابو البیان سے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. وقفے سے پہلے شیخ محترم سے ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ باتیں سن رہے تھے. شیخ محترم سے اسی تعلق سے ملتا جلتا ایک سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ گانے بجانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں شیخ؟ اگر آپ یہ بتا دیں تو زیادہ مہربانی ہوگی. دیکھیے وعیدیں بہت ساری آئی ہیں. جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ جی وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ. دیکھیے مفسرین، بہت سارے مفسرین کرام نے اس آیت میں بِصَوْتِكَ کا لفظ یعنی شیطانی آواز جو ہے اس سے مراد گانے بجانے اور موسیقی کے آلات بہت سارے مفسرین نے مراد لیے ہیں. جہاں تک روایتوں کا تعلق ہے، جی احادیث کا تعلق ہے، کئی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں. وعید کے طور پر. جی ہاں، مثال کے طور پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ. اللہ اکبر. ان قریب اس امت کے آخری زمانے میں، یعنی جب قیامت قریب ہو جائے گی جی تو کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اللہ اکبر. اور کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور کچھ لوگوں کے چہرے کو مسخ کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا. قیل متی ذلک یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا آخر؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف واستحلت الخمر. یہ اس وقت ہوگا جب گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا، گانے والی کنجریوں کا ظہور ہوگا، شراب کو حلال کر لیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ. میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل دیں گے، وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور ان کے سروں پہ گانے والی عورتیں دف بجا بجا کے گائیں گی، بجائیں گی. یخسف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا. وَيَجْعَلْ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور اللہ بنا دے گا، ان کی شکل بدل دے گا. یہ وعیدیں آئیں. شیخ اتنی سخت وعیدیں ہیں، جی. اس کے باوجود ہماری امت کی جو حالت اگر ہم دیکھیں، جی. آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل، ہر نوجوان کی جیب میں آپ کو موبائل نظر آئے گا. تو یہ کیا، اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے شیخ نوجوان کو بچایا جائے؟ جی ناظرین کرام، میں اپنے خاص طور سے نوجوان بھائیوں کی توجہ چاہوں گا. نوجوان بھائی اور بہنیں سب. جی جی بالکل، بے شک، جو لوگ اس وبا اور اس بیماری میں ملوث ہیں. دیکھیے گزشتہ زمانوں میں گانے بجانے کے آلات اتنے نہیں تھے اور گانا سننا اتنا آسان نہیں تھا. ریڈیو بھی ابھی بہت بعد کی ایجاد ہے. اب ریڈیو ہی پہ پہلے لوگ جب گانا
سنتے تھے, ہر جگہ گانا نہیں سن سکتے تھے, ہر جگہ وہ ریڈیو لے کے نہیں جا سکتے تھے. گھر میں جب واپس آتے تھے تو ریڈیو آن کر کے گانا سنتے تھے, یا گانے بجانے کی محفلوں میں جاتے تھے تو گانا سنتے تھے. لیکن آج معاملہ بہت حد سے آگے بڑھ چکا ہے. آج یہ موبائل فون میں ایک چھوٹی سی چپ جو لگتی ہے, آپ دیکھ لیجئے ہزاروں گانے اور فحش فلمیں ہمارا نوجوان ان کے اندر لوڈ کر کے گھومتا پھرتا ہے. جیب کے اندر موبائل ہے, وہ جب چاہے, جس وقت چاہے, جہاں چاہے وہ گانا سن سکتا ہے, وہ فلموں سے محظوظ ہو سکتا ہے, فحش اور گندی فلمیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی کا ظہور ہوا ہے, یہ ٹیکنالوجی ایک طرف ناظرین کرام آپ یہ جان لیں کہ رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے, اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس لیے اگر ایک آدمی صحیح استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیر اور بھلائی کا باعث ہے, اور اگر غلط ایک آدمی استعمال کرتا ہے تو یہی چیز اس کے لیے باعث وبال بن جاتی ہے. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو خاص طور سے یہی نصیحت کروں گا کہ گانے بجانے سے وہ کافی دور رہیں. یہ چیز ایسی چیز ہے جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے, اعمال صالحہ سے دور کر دیتی ہے. اس لیے ان چیزوں سے ایک مومن آدمی کو دور رہنا چاہیے اور اپنے دامن کو بچانا چاہیے. جزاک اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ. بڑے پیارے انداز میں, بڑے دلچسپ انداز میں ہمارے ناظرین کو آپ نے بتایا. ناظرین, ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے آپ اسے غور سے دیکھتے رہیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت ساری ایسی باتیں جو شیخ محترم ہمیں بتائیں گے. شیخ محترم سے ایک بات یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں شراب نوشی جو ہے بالکل عام رواج ہے. کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے شیخ؟ بالکل. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زناکاری, شراب, ریشم اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دے دیں گے. تو آج یہ وبا بھی پھیل چکی ہے. آج جگہ جگہ آپ دیکھیں شراب نوشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. آج ہمارا نوجوان نشہ خوری کی لعنت میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے. اس لیے پیارے رسول کی یہ نشانی ہمارے معاشرے میں آپ جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے. شیخ اگر اس بارے میں کچھ وعیدیں بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے ایک شخص اگر اس کے اندر ملوث ہو, اس کو نکلنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی. شراب نوشی کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے کیا وعیدیں بیان فرمائیں؟ جی, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو حدیث سنایا اور ناظرین کرام بھی حدیث سن چکے ہیں کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے کچھ لوگ عنقریب شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے. اب آپ شراب کا نام چاہے وسکی رکھ لو, روح افزا رکھ لو, نشاط افزا, کچھ بھی نام رکھ لو, لیکن بہرحال وہ چیز حرام ہے. اور اسی طریقے سے ابھی میں نے آپ کو بتائی وہ حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان کی شکلیں بدل دے گا, انہیں بندر اور سور بنا دے گا. اور اسی طریقے سے پہلے بھی میں حدیث سنا چکا ہوں, اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ, کہ جب کسی بستی میں, کسی قوم میں زناکاری اور سود خوری یہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو وہ قوم اور بستی کے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری وعیدیں آپ دیکھیں کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں. شیخ, اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ شراب خوری یہ نشہ آور چیز ہے, کیا اس سے ملتی جلتی اور چیزیں بھی نشہ آور ہیں جو شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں؟ دیکھیے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن وغیرہ میں دیکھیے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے, شراب. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, بے شک شراب, جوا اور بت پرستی, اسی طریقے سے پانسے کے تیر جو چلائے جاتے تھے, لوگ زمانے جاہلیت میں قسمت کے تیر چلاتے تھے, رجس من عمل الشیطان, یہ سب پلید چیزیں ہیں, شیطانی عمل ہے, اس سے تم پرہیز کرو. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف شراب, خمر جو ہے وہ لیکوئڈ, وہ مائع چیز, بہنے والی چیز جو بوتلوں میں بند کر کے یا تھیلیوں میں پیک کر کے جو بیچی جاتی ہے, صرف وہی حرام ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے, وہ کوئی مائع چیز ہو یا غیر مائع, اب مثال کے طور پہ کوئی نشیلی چیز اگر خشک ہے, جیسے چرس ہے, بھنگ ہے, افیون ہے, یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہیں. اس لیے کہ ہماری شریعت میں دیکھیے فارمولہ بتایا گیا ہے. وہ فارمولہ کیا ہے وہ ناظرین کرام آپ سنیے. صحیح مسلم کی ایک بہت پیاری روایت, اس سے آپ کو بڑی مدد ملے گی. نشہ خوری
کو سمجھنے میں کہ کون کون سی چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں، کس چیز کو کھانا پینا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک فارمولے کی حیثیت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مسکرین خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وکل مسکرین حرام، کل کا لفظ استغراق کے لیے ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ صرف شراب ہی نہیں، کوئی بھی چیز جس سے انسانی عقل معاف ہو جائے، جس کو پی کر آدمی مدہوش ہو جائے، وہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرہ۔ ایک آدمی شراب پی رہا تھا دنیا میں، برابر شراب نوشی کر رہا تھا، اس لت میں گرفتار تھا، مر گیا، توبہ کی توفیق اسے نہیں ملی، لم یشربها فی الآخرہ، آخرت میں وہ شراب سے محروم کر دیا جائے گا، آخرت میں اسے شراب نہیں ملے گی۔ جی تو شیخ اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت میں اسے شراب نہیں ملے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کم سے کم یہاں پی لیں گے وہاں نہیں ملے گی، کوئی بات نہیں یہاں تو مزہ اٹھا لیں۔ نہیں دیکھیے، اس کا کیا مطلب؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں شراب نہیں ملے گی، جی مطلب یہ کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں اسے شراب نہیں ملے گی یعنی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے، شراب نوشی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن شرک اور کفر تو نہیں ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شرابی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے محدثین کرام نے جو اس کا مفہوم بتایا ہے لم یشربھا فی الآخرہ، آخرت میں اسے شراب نہیں ملے گی، یعنی شرابی اگر اپنے دوسرے اچھے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے گا تو وہاں وہ شراب سے محروم رہے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے شریعت کا قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک پرتیبندھ لگایا اللہ نے، ایک چیز سے منع کیا اللہ نے کہ دیکھو دنیا میں تم شراب نہیں پینا، اب تم اس قانون کو اگر توڑو گے اور اس جرم کا تم ارتکاب کرو گے تو آخرت میں تمہیں شراب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اس لیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایسے ریشم اگر کوئی پہنتا ہے دنیا میں تو کیا کہا گیا اس کے اندر؟ آخرت میں اسے نہیں دے گا، آخرت میں اسے ریشم کے لباس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر وہ جنت میں گیا بھی، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن مرد اگر ریشم پہنتا ہے، اللہ کے اس قانون کو توڑتا ہے کہ دنیا میں ریشم ممنوع ہے اس کے لیے، لیکن اگر وہ اس قانون کو توڑتا ہے تو جنت میں اگر وہ گیا تو وہاں ریشمی لباس سے محروم کر دیا جائے۔ محروم کر دیا جائے۔ جزاک اللہ شیخ، اس تعلق سے اگر کوئی واضح حدیث اگر آپ ہمیں سنا دیں تو ناظرین کو اس سے فائدہ ہوگا۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے جو شراب کو حرام کیا ہے اور امت کے اندر اسے لوگ جائز قرار دیتے ہیں، تو آخرت میں کتنی سخت وعید بتائی گئی کہ آخرت میں اس شخص کا انجام کیا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ اخروی اعتبار سے؟ دیکھیے، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، کئی حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایک اور حدیث میں ہدیہ ناظرین کر دوں۔ کتنا سخت معاملہ ہے آخرت شراب نوشی، کتنی بلا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے من شرب الخمر فجلدوہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیے اس پہ کوڑے لگاؤ، فإن عاد فی الرابعۃ فاقتلوہ، اللہ چوتھی بار اگر، 3 بار اسے کوڑے لگاؤ لیکن چوتھی بار اگر وہ یہ جرم کرے تو اسے قتل کر دو۔ اب سوچیے، یہ الگ بات ہے کہ قتل کرنا، یہ امام ترمذی کی جو رائے ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، اس لیے کہ اسی حدیث میں اس کے آگے کا جو ٹکڑا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے چوتھی بار شراب نوشی کا ارتکاب کیا تھا لیکن آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، لیکن کم از کم اس کی سختی اور وعید کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہوگا، اگر وہ چاہے تو چوتھی بار قتل کرنے میں مصلحت سمجھتا ہے تو قتل کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ چوتھی بار اگر کوئی شراب پیے تو اسے قتل، لیکن وعید آپ دیکھیے، لعنت آپ دیکھیے، معاملہ بہت سنگین ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں بتایا کہ قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ناظرین، وقت نہیں اجازت دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں قیامت سے پہلے جو نشانیاں پیش آنے والی ہیں شیخ محترم سے ہم سنیں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا
يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آئی پلس ٹی وی کو اس مشکل دور سے بچانے میں ہر ممکن کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس کار خیر کا آپ کو بھرپور جزا ملے. یقیناً یہ اللہ ہی کی مدد اور اس کے بعد آپ بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ ہے کہ آئی پلس ٹی وی آج ہمارے درمیان برقرار ہے اور انشاءاللہ یہ اسی طرح مسلسل چلتا رہے گا. ہماری یہی کوشش رہے گی کہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اور بہتر انداز میں چلتا رہے. بس تو اب آئی پلس ٹی وی دیکھتے رہیں اور ساتھ جڑے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو زمین پہ برسی. اس زمین کا ایک حصہ زرخیز تھا جس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، جبکہ اس کا ایک حصہ بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا تاہم روک لیا. اس پانی سے اللہ تعالی نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتوں کو سیراب کیا. وہ بارش زمین کے ایک اور حصے پر بھی برسی جو چٹیل میدان تھا، نہ پانی روکتا تھا اور نہ گھاس اگاتا تھا. یہ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی اور اللہ تعالی نے اس علم و ہدایت سے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا. سو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. اور یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت الہی کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہدایت الہی کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا.